بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر اہم فیصلے کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو پہلی خبر ہے وہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس. 2 دن کور کمانڈرز کانفرنس جاری رہی ہے، اور یہ غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے، غیر معمولی صورتحال ہو تب کور کمانڈر کانفرنس طویل ہوتی ہے، اور 2 دن یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھا جائے تو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اہم ملٹری کمانڈرز کی کانفرنس تھی وہ یہی تھی. اور اس سے پہلے اتنی طویل کور کمانڈرز کانفرنس شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے. ایک تو پچھلے دنوں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں ایک سیکیورٹی امور پہ ایک بریفنگ تھی، وہ سننے کا موقع ملا مجھے، اور وہ بریفنگ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، ہائیسٹ فورم پہ تھی. اور اس میں جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں اس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور پاکستان اپنی ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے. اور اس وقت رپورٹ نہیں ہو رہا، یعنی کہ خبروں میں نہیں آتا، لیکن جو صورتحال ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہمارے دیگر سینئر فوجی حکام، ہمارے سینئر جو کیبنٹ ارکان ہیں، یہ بہت آپس میں گہرے رابطے میں ہیں. دن میں کئی دفعہ اجلاس ہو رہے ہیں، کئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن رپورٹ نہیں ہو رہی. ہمارا دفتر خارجہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، اور نہ صرف ہمارا دفتر خارجہ بلکہ غیر ملک کی جو دوسرے ملکوں میں ہمارے سفارت خانے ہیں وہ بھی ایک چیز لمحہ بلمحہ رپورٹ کی جا رہی ہے، اور لابنگ کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ، اس لیے کہ ہماری مغربی سرحدوں پہ جو صورتحال ہے وہاں پہ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ ہر گھنٹے بعد وہاں سے ایک نئی خبر آ رہی ہے. جو تازہ ترین خبر آئی وہ ذرا سن لیں کہ غنی صاحب نے اپنا آرمی چیف ہی تبدیل کر دیا ہے، برطرف کر دیا، بلکہ تبدیل نہیں کیا، برطرف کر دیا ہے. اپنا وزیر دفاع وہ پہلے ہی برطرف کر چکے ہیں، وزیر داخلہ برطرف کر چکے ہیں، نئے وزیر داخلہ، نئے وزیر دفاع، اور اب نیا آرمی چیف انہوں نے لگایا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے صرف کیا کہنا چاہیے چند ہفتوں میں اور پچھلے 3-4 دنوں میں جو لیٹسٹ خبر ہے، بلکہ پہلی خبر میں دیتا ہوں تو وہ خبر آپ تک پہنچنے تک اور سننے تک مزید 3 خبریں نئی آ جاتی ہیں. اور اس وقت کیا ہے، کوئی 10 کے قریب صوبائی دارالحکومت جو ہیں وہ ان پہ غنی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، اور وہاں پہ آ گئے ہیں غنی برادرز. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. ان کے ہاتھ سے صوبہ ہر 5 گھنٹے بعد ایک صوبہ، ہر دن ایک صوبہ نکلتا جا رہا ہے، اور پچھلے تو 3 دنوں میں تو 4-5 صوبوں پہ کنٹرول حاصل ہو گیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو چائنا اور ازبک اور پاکستان کو ملانے والی سرحد ہے وہاں پہ بھی جناب سرکاری جو فوج ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. نہ صرف فوج فارغ ہو چکی ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اب سرکاری فورسز جو ہیں وہ جنگجوؤں کے ساتھ مل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں. اسی لیے پے در پے جو شکست ہو رہی تھی مسلسل، اس کے نتیجے میں غنی صاحب نے اپنا آرمی چیف برطرف کر دیا، لیکن یہ فتوحات پھر بھی نہیں رک رہی. تو اس سارے تناظر میں اور ہماری کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے کمانڈرز کو اعتماد میں لیا، کیونکہ کیا کہنا چاہیے امریکی حکام کی طرف سے، امریکی وزیر دفاع ہوں، امریکی وزیر خارجہ ہوں،
ان کی طرف سے جو گفتگو ہوئی، جو رابطے ہوئے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت بڑی سرکار کیا سوچ رہی ہے، بڑی طاقت کیا سوچ رہی ہے، ان کی خواہش کیا ہے۔ نمبر 2، چین کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ اس کے بعد ترکی کے وزیر دفاع آئے تھے، عراق کے وزیر خارجہ، یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آئیں، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت ان کی طرف سے جو گفتگو سامنے آئی، اس کے مطابق انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ایک تو نمبر 1 یہ کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم مغربی سرحد یک طرفہ طور پہ کھول دیں تاکہ ادھر سے لوگ آئیں، بے دھڑک آئیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے مہاجرین نہیں آ رہے، پلان کچھ اور ہے کہ وہاں سے جو بیٹھے ہیں یہاں کے مفرور اور بھگوڑے، وہ مہاجرین کے روپ میں یہاں پہ آئیں۔ تو لہٰذا پہلا مطالبہ جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنی مغربی سرحدیں نہیں کھولیں گے، اور مغربی سرحدوں پہ باڑ جو لگی ہے اس کو مزید سخت کریں گے، بلکہ ایڈیشنل جو ہماری فورسز ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی تاکہ کسی کو بھی کوئی مس ایڈونچر کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ مطالبہ مسترد کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، واضح طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ میسیج دیا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور یہ ان کا میسیج نہیں بلکہ میں کہوں گا یہ اب پورے انسٹیٹیوشن کا میسیج ہے کہ پاکستان کے مفادات پہ کمپرومائز نہیں، اور کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کی دھمکیاں قبول نہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے پابندیاں لگا دیں گے تو اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہی ہے تو چلیں پابندیاں لگ جانے دیں، پہلے بھی لگائیں، بہت ساری لگائیں، بلکہ اس سے بھی سخت لگائیں، اب کیا لگنی ہے پتہ چل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات تقریباً نہ ہونے والے ہیں پورے، اور ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی کہا گیا، ایک اور میسیج دیا گیا اس کور کمانڈرز کانفرنس کے نتیجے میں، آرمی چیف نے کہا کہ ہم کسی کو بھی یہ اس شکست کا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کو ہم قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے، یہ بات خاص طور پہ کہی گئی۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہی گئی کہ جو بھی ہے متحد رہا جائے اور اس میں اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اور ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اور کسی قسم کی کوئی یہ کام نہ کیا جائے۔ لہٰذا بہت واضح پیغام یہ چلا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ مغربی سرحدوں پہ ہماری تیاریاں ہیں ان کو انہانس کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے یا کوئی تیسرا فریق بھی اس طرح کا کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھرپور کوئک رسپانس ملے۔ ایک چیز جی، تو یہ 2 دن میں آپ کو بریف بتا رہا ہوں کہ 2 دن رہی ہے، ہر کمانڈر نے، ہر لیڈر نے، ملٹری لیڈر نے اپنا مائنڈ دیا، اپنی رائے دی، اور بالکل کیا کہنا چاہیے کھل کر ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور کھل کر ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا گیا ہے جو کہ انہوں نے بتایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اندر بہت کھل کے گفتگو ہوتی ہے اور باہر بالکل وہ ہومیوپیتھ قسم کی بتائی جاتی ہے تاکہ ہماری خارجہ پالیسی پہ اس کا اثر نہ پڑے، ایگریسونیس اس میں کم دکھائی جاتی ہے۔ اندر کا ماحول اس دفعہ بہت تگڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیں کیا دے رہا ہے، اور 21 سال اتحادی ہم رہے، فرنٹ مین ہمیں کہتا رہا، غیر نیٹو اتحادی ہمیں کہتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ پاکستان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو بلیم گیمنگ میں الجھایا جا رہا ہے، بلیم اور بلیم، صرف الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور پھر پاکستان کے گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو ملائن کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ بھی کافی میسیج بڑا کلیئر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان واقف نہیں ہے، پاکستان کی لیڈرشپ واقف نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جانب پھر سی پیک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی نشانے پر ہے
3-4 چیزیں ہماری نشانے پر ہیں اور اس کو اوورآل سیکورٹی جو ہے اس کو انہانس کیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ہم مغربی سرحدوں کو کنٹرول کریں گے اور سنبھالیں گے، اس پہ نظر رکھیں گے اور مشرقی سرحدوں کو اور لائن آف کنٹرول کو چھوڑ دیں گے، نہیں، دشمن پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے، یعنی کہ یہ بات تو ہے کہ ہمارا جو مشرقی سرحدوں والا انڈیا جو دشمن ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، خاص طور پہ بالا کوٹ کے بعد، ابھی نندن کے بعد، کہ وہ کوئی ایسی حماقت کرے گا۔ لیکن بعض اوقات انسان کے دن برے آ ہی جاتے ہیں، تو اگر اس نے کرنے کی بھی کوشش کی تو پاکستان تیار ملے گا۔ ایک بات تو یہ ہے واضح طور پہ۔ دوسری جانب کیونکہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سارے مل کر کھیل رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ایک صرف یہ جنگ ہتھیاروں والی جنگ مسلط نہیں کی ہوئی، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک جنگ جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے اور پاکستان کو اس میں بالکل ہر وقت ہر سیکنڈ پہ پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ ہے ہائیبرڈ اور 5th جنریشن جنگ۔ یہ ہے اصل جو چیز۔ اب پچھلے دنوں خاص طور پہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائے گئے۔ ایک چلایا گیا کہ پرو قادیانی وزراء، ایک چلایا گیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اسرائیلی حکومت ہے اور ان کے دوستوں کی حکومت ہے۔ یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارے ٹرینڈز جو ہیں یہ کون چلا رہا ہے؟ اس میں وہ جو ہے علی وزیر اینڈ محسن داوڑ کی پارٹی وہ چلا رہے ہیں، وہ سٹارٹ انہوں نے لیا، اور اس کے بعد افغانستان اور انڈیا، یہ 2 ملکوں سے، اور تیسرا اسرائیل، لاکھوں ٹویٹس ہوئے، لاکھوں، اور ایک پاکستان پہ سوشل میڈیا پہ ایک جنگ مسلط کر دی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ موسٹلی جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھارتی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس استعمال ہوئے، اور ادھر NDS کے زیر کنٹرول اور وہی مغربی سرحدوں کے اس پار وہ سرزمین استعمال ہوئی اور وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں منظر عام پہ ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ پھر نہ صرف یہ، ایون پرو اسرائیل جو چلایا گیا، یہودی ایجنٹ چلایا گیا، یہ سارے بھی جو ہیں باہر سے جنریٹ ہوتے ہیں، اور انڈیا سے اور یا پھر ادھر سے، اور اس کو یہاں پہ سپورٹ پاکستان میں سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، پاکستان میں سپورٹ کر رہی ہیں جی مریم صفدر کا اور نون لیگ کا کہہ لیں آپ، جو سوشل میڈیا ونگ ہے، وہ اس کو پھر ہوا دیتا ہے اور یہاں کے کمپریس اس کو ہوا دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ یہی معاملہ سفیر کی بیٹی والا معاملہ ہوا تھا، اور سفیر کی بیٹی تک بتا دوں خبر ہے کہ پاکستان نے ان تک رسائی مانگی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا۔ اب آفیشلی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے دفتر خارجہ کی کہ پاکستان نے رسائی مانگ دی ہے، اور انہیں کہا گیا کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں ایکسیس دی جائے، اور نہ صرف ان تک، ان کی جو پاس جو زیر استعمال فون تھے، لیپ ٹاپ تھا، کمپیوٹر تھا، ان تک بھی ایکسیس دی جائے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ جو سفیر کی بیٹی سلسلہ جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں وہ غلط ہے، وہ میچ نہیں کر رہا۔ ان کا ویڈیو بھی آ گیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، بلکہ اس میں بھی گول مول سی باتیں کر دی ہیں انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات، ٹارگٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ؟ پاکستان کی فوج، اس کے بعد قوم پرستی، یہاں پہ قوم پرستی کو ہوا دینی لسانی بنیادوں پہ اور قومیت کی بنیاد پہ، پھر یہ کہ سی پیک کو ٹارگٹ کرنا ہے، یہ ہیں جناب، اور اس کے بعد یہ ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ کا معاملہ، اس کو تعاون کرنے کے لیے، یعنی کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ پھر
اگلا ٹرینڈ کیا ہے؟ یہ 5 ٹرینڈ جو ہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کو الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بالکل زچ کر کے رکھ دینا ہے اور بدنام کر کے رکھنا ہے۔ وہ ہے افغانستان میں تمام ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ڈال دیا جائے، قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں اور یہ سب کے سب آرٹیفیشل ٹرینڈ تھے، یعنی یہ آرگینک نہیں تھے از خود، یعنی کہ خود بخود نہیں ہوئے، بلکہ یہ باقاعدہ لانچ کیے گئے۔ اور اس میں 33%، 36%، 45%، 37%، 40% مختلف ہیش ٹیگ استعمال ہوئے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نہ جانتے ہوئے بھی لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور میں بتا رہا ہوں کہ کنہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو دیا پاکستان کے خلاف، پہلا لانچ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ، ہم اپوزیشن کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے؟ مریم صاحبہ پتہ نہیں، معلوم نہیں کیوں اس حد تک ہو گئی ہیں کہ وہ آرڈر آتا ہے اوپر سے اپنے سوشل میڈیا ونگ کو کہ اس کو آپ نے چک دینا ہے کام نو، اور وہ کام کو اٹھا دیتے ہیں، اور بدنام ہوتا ہے پاکستان، ریاست پاکستان۔ اور اس کے تانے بانے مل رہے ہیں مودی سرکار سے، اس کے تانے بانے مل رہے ہیں غنی سرکار سے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، پاکستان پہ مسلط ہو رہی ہیں ساری چیزیں۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اب یہ چیزیں ان سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ماضی کا دور نہیں ہے کہ خاموشی سے حملہ کیا اور پتہ ہی نہ چلا۔ آج یہ ٹیکنالوجی ہے وہ سب کے پاس آ چکی ہے، اور پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر یہ جو سینکشن پاکستان، یہ بھی جو ٹرینڈ چلایا گیا جی، یہ بھی آرگینک نہیں تھا، باقاعدہ طور پہ یہ بھی غنی سرزمین استعمال ہوئی، اور ادھر سے یہ سرزمین استعمال ہوئی مودی سرکار کی۔ تو یہ ساری باتیں جی ثبوت کے طور پہ آ چکی ہیں، اور سب کچھ آ چکا ہے، یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ یہ ہے صورتحال، لیکن پیغام پاکستان کی طرف سے کور کمانڈرز کانفرنس کے ذریعے بالکل کلیئر چلا گیا ہے، اور یہی پیغام ہماری سول قیادت کی طرف سے بھی گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا، اور دوستیاں انڈیا کے ساتھ تگڑا کیا جا رہا ہے اس کو، اور اسٹریٹجک پارٹنر وہ ہیں، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس آگ میں کودیں یا یہ آگ ہم پہ مسلط کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میسج گیا ہے جی 2 دن کی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد۔ اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھل کر باتیں ہوئیں کہ یہ سچویشن ہے، اور یہ تو لہذا یہ ریاست پاکستان کا میسیج تھا جو پہنچ گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔